الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد یہ حضرت خواجہ محمد معصوم فضل مجدد الفسانی ہیں. یہ مکتوبات شاہ مکتوبات معصومیہ، اور ایک تو ہے مکتوب مجدد صاحب کا، لیکن مکتوبات معصومیہ سے بہت زیادہ سناتے تھے حضرت، جس کا خلاصہ مولانا نے کر دیا ہے. تلخیص حضرت مولانا نصیر احمد فریدی نے بہت عمدہ ترجمہ بھی ہے اور بہت اچھے مضامین بھی ہیں. جو نکلا ہے وہی سنا رہا ہوں. مکتوب 93. شیخ امام الدین پنجابی کے نام خواجہ محمد 7000 خلیفہ تھے. رزق کا حالات میں لکھا ہے کہ وقت ضرورت رزق، بہت زیادہ کوٹھی والے نہیں تھے. ہمارا بس ہے ہوا درجہ ہے، بہت بڑے شخص تھے. 7000 خلیفہ. حضرت کے ہاتھ میں دوسری تیسرے میرا خیال ہے کہ کتاب آہی جاتی تھی، اردو نہیں فارسی والی آتی تھی. وہ فارسی والی ہے نا، فارسی والی کتاب بھی ہمارے پاس ہے. تو حضرت اسی سناتے تھے. وہ مجلس میں عجیب وجد ہو جاتا تھا، سناتے تو خود وجد میں آ جاتے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں طریق کی اہمیت کو، عظمت کو پیدا فرمائے. جب اس طریق کی اہمیت ہوگی تب تو اس پر چلنے کا ارادہ ہوگا، اور نہیں تو آدمی کبھی نہیں جائے گا. بمبئی میں کیا اہمیت، اچھے سے اچھی سیٹیں مل جاتی ہیں، خوب شوق سے لے جاتے ہیں. ایسے بمبئی میں وہ گاڑی 10 سیٹیں کتنے لوگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حضرات کے تعلیمات جو متاخرین میں سے کہے جائیں گے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. شیخ امام الدین پنجابی کے نام لکھا ہے خط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد الحمد والصلاۃ و ارسال تحیات. ہو گیا مختصر، اب ایک خطبہ مل گیا. کبھی مضمون لکھے تو یہ مضمون اتنا لیجیے، زبردست خطبہ ہے یہ اتنی. بعد الحمد والصلاۃ، صلاۃ ہے حمد والصلاۃ و ارسال تحیات. خطبہ اچھا ہے کہ نہیں؟ احوال و اوضاع یہاں کے فقراء کے متوجہ حمد ہیں. اپنے مریدین کی تعریف میں لکھ رہے ہیں. احوال و اوضاع یعنی یہاں کی چیزیں، یہاں کے فقراء کے مستوجب حمد ہیں. اپنے مریدین کے بارے میں کسی کو لکھ رہے ہیں، وہی بہت اچھا. اللہ ہم لوگ ہیں کہ لوگ حالات ایک غیر معروف جگہ تاکہ آپ کے ذہن میں گیا کبھی روٹی کے بارے میں جھگڑا ہو رہے تھے. وہ 3 روٹی کھائے گا، یاد ہے 3.5 کھائے گا. بہت تعجب ہے مجھے، اس کے خلاف ہے کہ نہیں؟ جو ملا کھا لیا. تھانی وغیرہ کیا ایسی. ہمارے حضرت دیوبند میں رہتے طالب علم کے زمانے میں اسٹیشن والی مسجد پر قیام فرماتے. اثر سے پہلے ہی چلے جاتے تھے، وہیں رہتے تھے دیوبند کی مسجد میں، وہیں رہتے تھے. کھانا کوئی بھیج کھاتے تھے، ادھر مدرسے سے لے کے جاتے تھے، لیکن صرف روٹی لے کے جاتے تھے، سالن نہیں. شیخ کا وقت ہمارے شیخ محمد رسول اللہ صاحب صرف روٹی، کیونکہ اثر کے وقت جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو اثر کے وقت سالن تیار تو نہیں ہوتا تھا. دیوبند میں روٹی تیار ہو جاتی تھی، سالن نہیں.
تو لے کے چلے جاتے تھے، وہاں چاہے گڑ سے یا نمک سے کھا لیتے تھے، کبھی روٹی لے جانے کا بھی موقع نہیں، فاقہ کر لیتے تھے۔ بادشاہ رسول اللہ سے ہمارے پیر کا، انہیں کی وجہ سے سب روشن ہے، انہیں کی وجہ سے روشن تو کیا ہی ہے کہ ان کا طریق ہے الحمدللہ، ایسا نہیں، لوگ جانتے بھی ہیں، علماء نے پسند بھی کیا ہے۔ بہرحال وہ لکھ رہے ہیں بعد الحمد و صلات و ایصال تحیات، ہم لوگ کبھی لکھتے ہیں جانتے ہی نہیں تجربہ ہے۔ بعد الحمد و صلات و ایصال تحیات احوال و اوضاع یہاں کے فقراء کے مستوجب حمد ہیں، یہاں کے فقراء کے احوال اور رہن سہن اللہ کا شکر ہے، خانقاہ جاری ہے اور یہاں کے لوگ بھی اس طریقے پہ چل رہے، مطلب ہوا نا، نزاع ہے، فساد ہے، روٹی کے لیے جھگڑا ہے، جگہ کے لیے جھگڑا، احوال و اوضاع احوال و اوضاع یہاں کے فقراء کے مستوجب حمد ہے۔ ترجمہ اردو ہے لیکن بالکل عربی کے پہلے علماء سے لکھتے تھے، آپ فارسی پڑھتے ہی نہیں، بہت علم میں کمی فارسی کے نہ جاننے سے اب ہو گئی، سمجھتے ہی نہیں۔ گلستہ بوستہ پڑھنے کے بعد بہت سی چیز سمجھ میں آتی ہے، گلستہ بھی نہیں پڑھتے، بوستہ نہیں، سب بیکار ہے۔ ہندی پڑھنا ضروری ہے لیکن فارسی پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، وہ بھی ضروری ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے، اس کی ضرورت تسلیم کرنی چاہیے۔ لوگ جتنے آئے پہلے عربی سے فارسی میں آئے ہیں، اور فارسی سے ابھی تک پورے اردو میں نہیں آئے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیے وہ عربی ہے، اردو ہے لیکن مجھ سے فارسی کے ہے۔ بعد احوال و اوضاع یہاں کے فقراء کے مستوجب حمد، خانقاہ میں جو لوگ رہتے ہیں اچھی نیت سے رہتے ہیں، اچھے حال میں رہتے ہیں، مکتوب مرغوب جو کہ برسوں کے بعد آیا، جو برسوں بعد آیا، اور وہ بھی بتقریب سفارش، شکایت لکھ رہے ہیں اپنے مرید کی، برسوں کے بعد آیا۔ ہم لوگ جب بھی مواخذہ ہوتا تھا تو خطوطی ہوتا تھا، کوئی نہیں، جمعرات کو حضرت تھے ہم لوگ کوبا گنج میں، تو حضرت اوپر رہتے تھے، ہم لوگ نیچے رہتے تھے، اس میں سبھی جاویسا وغیرہ سب رہتے تھے نیچے۔ کہتے ہیں وہ تو مرید کا ایک حلقہ ہوتا ہے، اس میں 20 کے لوگ رہتے ہیں اور 50 کے لوگ رہتے ہیں، سب لوگ نیچے تھے، حضرت اوپر سے آ گئے تو دو ہنس بول رہے تھے، اچھا یہ بہت ہنسنے بولنے کا ہے، یہ کہا نہیں سر۔ اس کے بعد کہہ دیا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ حالات کی اطلاع ضروری ہے، سب کے دل دماغ ٹھیک ہو گیا۔ ہفتے میں ایک روز جمعراتی کے دن ملتا تھا ہنسنے بولنے کا، اور اسے کہا جمعرات کے دن ہفتے میں حالات کی اطلاع ضروری ہے۔ اس راستے میں دو چیزیں ہیں، اطلاع اور ابتداء، اطلاع و اتباع، دو چیز، اطلاع، حالات کی اطلاع، اس پر عمل کرنا۔ احوال و اوضاع یہاں کے فقراء کے اپنے یہاں کے لوگ جو خانقاہ میں مقیم تھے ان کو فقراء کہہ رہے ہیں، چاہے وہ لکھپتی کروڑپتی رہے ہوں، یہ فقراء کہا گیا، عمرا نہیں کہا گیا ہے نہیں۔ احوال و اوضاع یہاں کے فقراء کے مستوجب حمد ہیں۔ شیخ لکھ رہا ہے کسی کو، خواجہ محمد معصوم، بہت بڑے آدمی، 7,000 خلیفہ تھے ان کے، بہت بڑے آدمی، دیکھیے ان کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے۔ یہاں احوال و اوضاع یہاں کے فقراء کے
مستوجب حمد ہے، مکتوب مرغوب جو کہ برسوں کے بعد آیا اور وہ بھی بتقریب سفارش مسرت بخش ثابت ہوا. دیکھیے لکھ دیا، پوری شکایت کر دیا کس انداز میں، جیسے بڑی محبت ہے. آپ کا خط آیا ہے اتنی دیر کے بعد، وہ بھی سفارش کے لیے کسی کے، یہ خود اپنے احوال کے متعلق نہیں لکھا تم نے، مجھے لکھ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس پر آتے تھے ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مکتوب مرغوب جو کہ برسوں کے بعد آیا، اور وہ بھی بتقریب سفارش، سفارش کا خط آیا، حالات کا نہیں. کیا آپ کے حالات؟ شیخ طبیب ہوتا ہے، حالات کو معلوم کرنا چاہتا تھا. اپنا کہتا ہم لوگ کوپاگڑ میں تھے، شیخ کے بہت کچھ اوپر آتے تھے. 12 بجے 1 بجے ویسے ہی آ گئے اوپر سے نیچے. سب لوگ ہنس رہے تھے، کیا نام لوں، سب جتنے لوگ بڑے لوگ ہیں، شاید مجھے عبداللہ حلیم بھی رہے ہوتے. ٹھیک صاحب دیکھا لوگ ہنس رہے، کہا اس وقت. اور اسی دن حکم کیا کہ ہفتے میں 1 دن احوال کی اطلاع ضروری ہے. یہ سب کے لیے موت، حالات کی اطلاع معمولی بات ہے. کوئی کہہ سکتا ہے جلدی سے میرے اندر حسد ہے، یہ سب لوگ مرجھا گئے. یہی فکر رہتی تھی کہ لکھیں کیا ہم لوگ. بہت سے لوگ نہیں لکھتے تھے. نہیں کہا حضرت ہم کو سمجھ ہی نہیں آتا ہمارا کیا حال ہے. کہا یہی لکھ دو. تمہاری کتنے خطوط ہیں، دیکھیے جو آتا ہے کہتا ہے کہ اس کو چھپنا چاہیے ہے. بس یہ ہم لوگ کا علاج کیا. یہ 12-1 بجے تم لوگ ہنس رہے ہو یہاں نیچے، میں اوپر ہوں. تو تمہاری سزا ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ جمعرات کے دن یا کسی دن، نہیں جمعرات ہے، اپنے احوال کی اطلاع کرو. احوال کی اطلاع اپنے ظاہری طبیب کو تو کر نہیں پاتا آدمی. صحیح طرح سے ڈاکٹر پوچھتا ہے تو اپنے حال کو بدلا پاتا آدمی دوسرے کو. تو باطنی احوال کی اطلاع معمولی بات ہے. سمجھ ہی نہیں آتا کیا ہمارے حالات ہیں. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو. اس دن یہی سمجھ میں آتا تھا بس اب کیا کہا جائے، اللہ حالات کیا لکھے ہم لوگ. یہ تو لکھ نہیں سکتا میرے اندر وجوب ہے، میرے اندر ریا ہے، میرے اندر کبر ہے. حالات یہی ہے نا برائی، جس کا علاج ہوگا. جیسے یہاں کے حالات، مجھ کو زکام ہے، مجھ کو بخار ہے، مجھ کو سر ہے، لکھے گا تب تو معلوم ہوگا. حال کتنے بڑا حال پوچھتا ہے پہلے ضرور، کتنی اعلیٰ والا. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو. تو اس دن سے جب کہہ دیا کہ ہفتے میں آپ لوگ کو اپنے حالات کی اطلاع کرنی ہوگی، سب ختم. کہاں ہنسنا، کہاں بولنا، اپنے فکر میں لگ گیا کہ ہم کو حال کیا لکھنا ہے. حال کیا لکھنا ہے کہ میرے اندر تکبر کا لکھے گا جلدی آدمی. میرے اندر ریا ہے، یہی حال ہے. نہیں یہ لکھ سکتا کہ میرے اندر اخلاص ہے، نہیں یہی لکھ سکتا کہ میرے اندر ریا ہے. لکھ سکتا آدمی. بہت مصیبت کا ہم لوگ دن ہوتا تھا، چھٹی نہیں ہوتی تھی. سوچتے رہے کہ اللہ کیا لکھے، حضرت کو کیا لکھے. تبھی بھی حاضر مائل. خون دل پینے کو. ایک آدمی نے بہت اچھا لکھا، واقعی خط ہمارے شاگرد تھے، بہت عمدہ خط لکھا ہے عبادات کے متعلق. یہ تہجد پڑھتا ہوں، فلاوت یہ ذکر کرتا ہوں، فلاوت یہ ذکر کرتا ہوں. نیچے لکھ دیا اخلاق کا کیا حال ہے. ختم. کل آئی بھائی درست. یہ جو تمہاری عبادات ہیں، اخلاق کا کیا حال ہے. سب لکھا ہے ان کا. وہ تو سمجھے تھے کہ بڑی اس پہ خلافت مل جائے گی ہم کو، مثال. اور وہاں یہ کہ تو اپنے اخلاق کو لکھو. بالکل پر مردہ ہو گئے ہم لوگ سب کا. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. ٹھیک ہے، بس بہت دیر ہو جائے گی. احوال و اوضاع یہاں کے فقراء کے مستقل. کیا عمدہ عبارت مجھے، آدھا فارسی آدھا عربی آدھا اردو. احوال و اوضاع، احوالی کے مقابلے میں اوضاع بھی ہیں. احوال و اوضاع یہاں کے فقراء کے
مستوجب حمد ہیں. فقراء کہا ہے، سالکین نہیں کہا. یہاں جو خانقاہ میں فقراء رہتے ہیں ان کے حالات مستوجب حمد ہیں، تعریف کے لائق. احوال و اوضاع بھی ہے، یہاں کے فقراء کے مستوجب حمد ہیں. مکتوب مرغوب، سمجھے، ابو المرغوب متوجہ میں. مکتوب مرغوب جو کہ برسوں کے بعد آیا، شکایت احوال کی اطلاع. 7,000 خلیفہ تھے، اصلاح و تربیت کرتے تھے، بڑے آدمی ہیں، لیکن لکھ دیا جو کچھ لکھنا تھا. مکتوب مرغوب جو کہ مرغوب بھی کہا، یعنی تمہارا مکتوب ہم کو مرغوب ہے، لیکن آگے کیا لکھے ہیں؟ مکتوب مرغوب جو کہ برسوں کے بعد آیا، اور وہ بھی بتقریب سفارش، کسی سفارش کے طور پر خط لکھا تھا. کیا عمدہ ہے، خط آیا تو، لیکن وہی کسی دوسرے کی سفارش کے لیے لکھا تم نے، اپنے احوال نہیں لکھا. اب بھی نہیں لکھا، ابھی شکایت کیا. یہ ہے مجدد الفسانی، ان کے خلیفہ 7,000 خلیفہ تھے ان کے. 7,000. حضرت کے ہاتھ میں یہی کتاب رہتی تھی، مکتوبات مجددیہ کے بجائے مکتوبات معصومیہ. کہتے ہیں مکتوب مرغوب، مکتوب کبھی تعریف کیا ان کی. مکتوب مرغوب جو کہ برسوں کے بعد آیا، اور وہ بھی بتقریب سفارش، کسی کی سفارش کے لیے خط آیا. یعنی تم نے اپنے احوال نہیں لکھے بلکہ اپنے دوست کے احوال لکھے، یہ مطلب ہے. یہ تھے اسی طریق کیا مجدد صاحب. 7,000 ان کے خلیفہ ہوئے ہے ان کے حال میں، بالکل طریق سامنے واضح. اسی زمانے میں آلہ لیا بتلا دیا آپ کو، اتنا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کیا بھائی میرے پیشہ ٹھیک بتلا رہا ہے. اسی طرح یہ حضرات اپنے نفس، قلب کے نفس کو پڑھ کر کے. خیر، جو کہ برسوں کے بعد آیا، اور وہ بھی بتقریب سفارش، اپنے احوال نہیں لکھے، دوسروں کی سفارش لکھا. مسرت بخش ثابت ہوا، تمہارا خط آ گیا، یہی مسرت کے. اور عدم ملاقات، اور عدم ملاقات اور عدم حاضری کے عہدے بھی لکھے تھے، وہ بھی معلوم ہوئے. مخدومہ، اب اس کے بعد صحیح بات ہے. مخدومہ مرید کو لکھ رہے ہیں. مخدومہ حق اللہ تمام حقوق پر غالب ہے. کچھ تم لکھو حق اللہ، یہ مخدوم اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں. مخدومہ مخدوم حق اللہ تمام حقوق پر غالب ہے. سب جو تم لکھ رہے ہو، شادی میں گئے، یہاں گئے، وہاں گئے، سب حق تو ہے، اللہ کا حق اس پر غالب ہے. معمولی ادھر سے کہا جاتا ہے، رکتا کوئی ہے. بہرحال ٹھیک، زیادہ شرح کی ضرورت نہیں. مخدومہ حق اللہ تمام حقوق پر غالب ہے. حاصل یہ ہے، حقوق ہیں، سب حقوق ہیں، لیکن اللہ کا حق سب پر غالب ہے. وہی کھلا رہا ہے، وہی کھلاتا ہے. مخدومہ حق اللہ تمام حقوق پر غالب ہے. یہ بات فارسی کی ہے، لیکن اردو میں ترجمہ بھی خوب کیا ہے مولانا نسیم احمد صاحب نے. مخدومہ حق اللہ، حضرت کیا ہمیشہ رہتی تھی یہ کتاب، تو وہ تو فارسی کی تھی، وہ کتاب رکھی ہوگی ان کو فارسی. مخدوم فارسی ہی نہیں جانتے، کہتے فارسی کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. میں نے کہا ہندی کا پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. ضرورت اگر ہے تو فارسی پڑھنا چاہیے. تمام علوم تو اب بھی تصوف کے فارسی میں ہے، سمجھیے. اس میں سب تعویل ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی ضرورت ہے، اس وجہ سے دنیا کی ضرورت ہے تو ٹھیک پڑھو گے، اور دینی معلومات کی جو ضرورت ہے اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. مخدومہ حق اللہ تمام حقوق پر غالب ہے، یہی لفظ کتنا جاتا. اور معرفت اللہ اہم مقاصد میں سے ہے. اللہ کے معرفت پیدا ہوئے، کس نے تم کو پیدا کیا؟
کسی نے تم کو ماں کے پیٹ میں گدا پہنچائی، کیسے تم نکلے، کیسے تم رہے؟ مخدومہ حق اللہ تمام حقوق پر غالب ہے، اور معرفت اللہ اہم مقاصد میں سے ہے۔ اللہ کی معرفت الہی مقصود مشائخ نقش بندیہ کیا ہے؟ وہ تو ورد ہی پڑھا جاتا ہے، الہی مقصود منتوئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے ہے کہ نہیں؟ آپ کو یاد ہو گیا کہ نہیں؟ الہی مقصود منتوئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے، یہ ورد کرایا جاتا تھا۔ آپ ہمارے مقصود ہیں، الہی مقصود منتوئی و رضائے تو، آپ کی رضا، تو مقصود سے بتائیے کہ آپ کی رضا مقصود ہے، آپ راضی ہو جائیں۔ بہت طویل مضمون ہے۔ مخدومہ حق اللہ تمام حقوق پر غالب ہے، اور معرفت اللہ اہم مقاصد میں سے ہے۔ اللہ کی معرفت سے پیدا کیا، جو ہو رہا ہے سب ان کی ذات سے ہو رہا ہے، سورج بھی ان کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ سورج کو بھی کبھی کہا جاتا ہے اپنے نور کو ختم کرو، یہ ہمارا دوبارہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سورج کا نور بھی عارضی تھا، اصلی نہیں تھا۔ گہن وغیرہ کے بارے میں لکھتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، سب موجود ہے آسمان پر، روشنی نہیں ہے، اللہ جب چاہے سلب کر دے۔ مخدومہ حق اللہ تمام حقوق پر غالب ہے، اور معرفت اللہ اہم مقاصد میں سے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیے؟ مجدد 7,000 خلیفہ تھے، مجدد صاحب ہیں، بقد ضرورت روزی پہ اکتفا کیا۔ میں کہا کہ اتنے بڑے آدمی ہیں، کچھ رہا ہوگا، کوٹھی ووٹھی بہت بڑی بڑی، کچھ معمولی کھانا پینا۔ مجدد الفسانی بادشاہ بھی ان کا موت، بادشاہ کے بھی نہیں جاتے۔ مجدد مخدوم حق اللہ تمام حقوق پر غالب ہے، اور معرفت اللہ اہم مقاصد میں سے ہے۔ اللہ کی سب کی معرفت ہو گئی، نہیں ہوئی تو اللہ کی نہیں ہوئی۔ ایمان حقیقی معرفت ہی سے متعلق ہے، جب معرفت ہوگی تبھی صحیح ایمان بھی ہوگا۔ یہ وہ ایمان ہے جو کہ خلل سے محفوظ ہوتا ہے۔ ایسا ایمان جب ہو جاتا ہے تب اس میں خلل نہیں آتا، مطلب ایمان کا حال ہونا چاہیے، دل میں پختگی۔ تو معمولی ایمان چیز ہے، اللہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، بہت سنا جاتا ہے، شکایت بھی اللہ کی کرتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق و قائم دائم رکھے۔ یہ وہ ایمان ہے جو کہ خلل سے محفوظ ہوتا ہے اور زوال سے مصون محفوظ رہتا ہے، اور جو ایمان معرفت سے پہلے حاصل ہے وہ ایمان مجازی ہے کہ زوال سے محفوظ نہیں۔ ایمان ہے اس پر بھی ہوئے، لیکن تھوڑی سی میں ختم بھی ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بظاہر، مجھے خود یاد ہے کہ حضرت کی مجلس سنی تھی، وہاں ایک دیہاتی پڑھے لکھے دیہاتی تھے، لیکن بہرحال بڑے آدمی نرواسا کے تھے۔ ہم لوگ شادی ہوئی تھی، آیا کہا گیا اپنا وظیفہ ہی لیجیے، اسے اپنی زبان لیجیے، بہت پڑھا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت فرمایا کہ میرا تھوڑے نے وظیفہ تھا، تو اللہ رسول کا وظیفہ تھا۔ بے ادبی زندگی میں بیان کر دیتے ہیں، ایسے لوگ بے ادب لوگ ہوتے ہیں کہ وظیفہ جو لکھ کے دیا تھا وہ کہیں وظیفہ لیجیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں کھیت میں خوب پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے، میں نے کیا کیا مقصد، یہ میرے سامنے اسے کہا تھا، میں کھڑے ہوئے کہا، حضرت خاموش، کہا بھائی میرا وظیفہ نہیں۔ یہ وہ ایمان ہے جو خلل اور زوال سے بنا، اور جو ایمان معرفت سے پہلے حاصل ہے وہ ایمان مجازی ہے کہ زوال سے محفوظ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں کب کیا ہو جائے۔ اس ایمان کی پختگی کے لیے کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا، لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ کلمہ
زبان سے دل تک پہنچ جائے، اب وہ مسنون ہو گیا، اب اس کی کوئی ہاں دیکھیے استعداد ہو جاتا ہے۔ آیت قرآنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، دیکھو اللہ پر اس کے رسول پر، تو مومن ہے، ایمان والوں کا خطاب بھی ہے اور ایمان کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان دار ہیں لیکن کس ایمان کے بعد میں کہا ہے آمینو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، بالکل تو کہتے یہی، کہتے اس کا منصوب یہی ہے کہ زوال سے ایمان مجید زوال سے محفوظ ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو کہ خلل سے محفوظ ہوتا ہے، اور زوال سے جب دل میں آ جاتا ہے ایمان، پھر زوال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جب تک دل میں پڑھتے جاؤ لا الہ الا اللہ، دعا مانگتے جاؤ۔ حضرت عائشہ نے لکھا ہے، اس طرح ذکر کرو، دیکھ لیجیے خیر۔ اللہم انی، والد اللہم انی اسألک ایمان لیس بعدہ کفر، معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد کفر بھی آ سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے اس ایمان کو حاصل تکرار کرو تاکہ قوت اس کے اندر آ جائے، دوسری کوئی چیز اس کو متزلزل نہ کر سکیں۔ وہ اسی ایمان حقیقت اشارہ حاصل کرام یہی ہے کہ طالب معرفت ہونا چاہیے، خود ترجمہ میں حاصل ہے کہ طالب معرفت جو زندگی گزار رہے ہوں غفلت کے ساتھ، اس پر رد کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اپنے ایمان کے بڑھانے کی کوشش۔ حاصل کلام یہی ہے کہ طالب معرفت ہونا چاہیے، اور جہاں کہیں اس معرفت کی خوشبو مشان جان میں پہنچے اس کے در پہ ہونا چاہیے۔ جہاں معلوم پڑے گا، ہمارے حضرت فرماتے تھے وہاں شاہ فضل رحمان شاہ کہتے تھے، نہیں کوئی اور بزرگ کہتے تھے، دو دکان ہم نے دیکھی ہے معرفت کی، ایک کانپور کے بزرگ تھے، اب دماغ پتہ ہے نام لیتے تھے، وہ نام لیتے تھے کہ ہندوستان میں اس میں دو، ایک تو خانقاہ خشامہ شاہ فضل الرحمان صاحب کی، ایک اور معلوم ہے کہ اس کی بھی دکان ہوتی ہے جہاں ملتی ہے، جہاں تم جہاں جا رہے ہو وہاں سے معرفت نہیں ملے گی، دین تو دنیا تو مل جائے گی لیکن دین نہیں ملے گا۔ حاصل کلام یہی ہے کہ طالب معرفت ہونا چاہیے، اور جہاں کہیں اس معرفت کی خوشبو مشان جان میں پہنچے اس کے در پہ ہونا چاہیے، وہ حاصل کرو۔ اس سلسلے میں کچھ عرصہ کے لیے، یہ بہت ہی بات ہے، اس سلسلے میں کچھ عرصہ کے لیے خانمان چھوڑنا چاہیے، چھوڑ کر کے کسی خان کا، اور خیش و فرزندان، خیر کو فرزندان کو، اپنے کو اور اپنے بچوں کو الوداع کہنا چاہیے، نہ مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب ہے، ان کے لیے اگر کچھ چھوڑنا چاہے چھوڑنا پڑے، لیکن عمدہ ہے مطلب سب خلاصہ ہے کتاب کا، ابھی کھلا یہ نکلا یہی سنا رہا ہوں۔ حاصل کلام یہی ہے کہ طالب معرفت ہونا چاہیے، اور جہاں کہیں معرفت کی خوشبو مشام جان میں پہنچے اس کے در پہ ہونا چاہیے، کہنا اور خیش و فرزندان کو الوداع کہنا چاہیے۔ یاد کرو، قل ان کان آباؤکم ابناؤکم واخوانکم وازواجکم، پوری آیت لکھی ہے، پھر ترجمہ میں لکھا ہے، مضمون تو سمجھ آ گیا نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طلب حق عطا فرمائے، حق طلب اصلاح عطا فرمائے، ہم سب محتاج ہیں اس کی، وہ آخر سے محتاج ہے۔ اخیر میں شیطان گیا، خواجہ محمد معصومی کا واقعہ ہے کہ آپ ہمارے فریب سے نکل کے جا رہے ہیں، کہا نہیں، ابھی یہ وقت بھی بن جائے تب میں سمجھوں گا، ابھی تم آخری حربہ اختیار کیا تم نے، کہ میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ میں نے ہی سب کچھ کیا، نہیں، سب اللہ کا کیا،
اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کی معرفت اس پر چلنے کی قوت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ آپ سب لوگ اچھے ہیں، دل سے آئے ہیں بہت سی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں ہزاروں آدمی کے اندر یہ طلب پیدا، تبھی کم ہے اللہ کا سب دین ہے۔ اللہ تو سب سے چاہتا ہے، اتنے بھی نہیں آتے، اتنے بھی نہیں سمجھتے، بہت سے سمجھتے ہیں کہ لغو بات ہو رہی ہے یہاں۔ اصل بات تو یہی ہے مذہب، جس کے لیے تم پیدا ہوئے ہو اس چیز کی تعلیم یہاں ہو رہی ہے، اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ یہ سب حضرت یہی کہتے تھے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اور خاص طور سے یہ کتاب خواجہ محمد معصوم اس صورت میں نہیں تو فارسی میں تھی، اس میں ہی لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، مطلب کہ متوجہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی معرفت عطا فرمائے اور مقصود حقیقی کو حاصل کرنے کا ذوق اور شوق پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اس میں مرد، عورت، جوان، بوڑھے، بازار کے خانقاہ سب لوگ کو متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دولت سے نوازے اور اس دولت کے ساتھ اپنے یہاں بلائے۔ ربنا تقبل منا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله الا